یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے۔ ابا کے ملنے والے ایک انکل ہمارے گھر آئے، تب میں مشکل سے 8 سال کی تھی۔ میرے والد نے ان کو رہنے کے لیے گھر میں جگہ دے دی، جبکہ ہمارا گھر 2 ہی کمروں پر مشتمل تھا۔ اس انسان کا نام وزیر علی تھا، لیکن والد اس کو ویرو بلاتے تھے۔ امی نے ویرو کے بارے میں پوچھا تو ابا نے بتایا کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، ان دنوں مشکل میں ہے اور اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ تبھی میں نے کچھ عرصے کے لیے اسے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ ہماری دوستی بھائیوں جیسی ہے، تم اسے اپنا چھوٹا دیور سمجھو۔ اس نے مجھے اپنی مشکل بیان کی تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اماں نے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن اس کو رات میں سلائیں گے کہاں؟ ابا کہنے لگے، ارے بچوں والے کمرے میں یہ بھی پڑھ کر سوئے رہے گا، ابھی تو سردیاں ہیں، ورنہ رات کو چھت پر سونے کا انتظام کر دیتا۔ اماں ابا کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ ابا سے زیادہ بحث اور تکرار نہیں کرتی تھی۔ وہ دن کو ایک کارپینٹر کے پاس کام پر چلا جاتا اور رات کو لوٹ کر واپس آتا۔ وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا تھا۔ ہمیشہ ہم بچوں کے لیے پھل فروٹ، کبھی صبح کے ناشتے کا سامان، انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ لے آتا۔ وہ صرف ناشتہ ہمارے گھر سے کرتا تھا، دوپہر کا کھانا اپنے کارپینٹر دین محمد کے پاس، اور رات کا کھانا کبھی باہر کھا لیتا، اور کبھی وہ آ جاتا تو والد اصرار کر کے اسے رات کے کھانے پر ساتھ بٹھا لیتے۔ ہم سب بچے اس کو چچا کہتے تھے، کیونکہ والد کہتے کہ یہ مجھے سگے بھائیوں جیسا عزیز ہے۔ برے دنوں میں ویرو نے بھی ساتھ دیا۔ والد کی سیلری زیادہ نہیں تھی، گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا، لیکن ویرو کے آ جانے سے اب کچھ حالات بہتر ہونے لگے۔ خرچہ ختم ہو جاتا تو وہ اپنے پیسوں سے راشن لے آتا۔ کبھی تیل، دال، چاول ختم ہو جاتے اور اسے پتہ چل جاتا تو وہ یہ چیزیں خرید کر لا دیتا اور ہم سے پیسے نہ لیتا۔ وہ کہتا کہ میں بھی اس گھر میں رہتا ہوں، اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ اس گھر کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ ویرو امی سے کہتا، اگر آپ مجھے ان بچوں کا سگا چچا سمجھ لیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ ان باتوں سے میری ماں متاثر ہو گئی کہ ویرو واقعی ایک نیک دل اور اچھا انسان ہے۔ اگر ہم نے اس کو رہنے کو جگہ دی تو یہ بھی ہمارے احسان کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اصل میں ویرو کا کسی بات پر اپنے بھائی اور بھابھی سے جھگڑا ہوا، تب وہ سامان اٹھا کر ابا کے پاس چلا آیا، اور اب وہ اپنے بھائی کے گھر جا کر رہنے پر تیار نہیں تھا۔ ویرو اپنی کمائی میں سے آدھی رقم ہمارے اخراجات میں ملانے لگا، تبھی مل جل کر اچھی زندگی بسر ہونے لگی۔ مالی لحاظ سے میرے والدین کو سہولت ہو گئی۔ ہم کل 4 بہن بھائی تھے، سبھی مجھ سے چھوٹے تھے۔ یہ نادانی کا وقت تھا۔ مجھے ویرو چچا بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ پانی لانے کو کہتے یا کوئی کام کہتے تو میں دوڑ دوڑ کر ان کا کام کر دیتی، کیونکہ بچے کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، اور ہم ویرو چچا سے بہت خوش تھے جو ہمارے لیے روز بسکٹ، ٹافیاں یا کچھ ایسی چیزیں خرید لاتے جن کو بچے پسند کرتے ہیں۔ ماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کو اپنے گھر کا فرد مان چکی تھی۔ ایک کمرے میں ہمارے والدین سوتے تھے اور دوسرے کمرے میں ہم سب بچے زمین پر سو جاتے تھے۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جو پہلے میری تھی، لیکن اب ویرو چچا کو مل گئی۔ لیکن اب تو اس آدمی کو چچا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اپنی زندگی پر بیتا ہوا یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ والدین جو غیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں وہ میری زندگی سے سبق حاصل کریں۔ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے غیر تو بن سکتے ہیں، لیکن غیر اپنے نہیں بن سکتے۔ بچے دن بھر کھیل کود میں تھک ہار کر رات کو گہری نیند سوتے ہیں۔ ہم بھی فرش پر لائن سے تلائیاں بچھا کر برابر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام بھی کرتی تھی۔
اس لیے بہت تھک جاتی تھی۔ پھر رات کو ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش نہ رہتا، اور ویسے بھی چوتھی کلاس کی بچی کو کس بات کا ہوش ہوتا۔ جب میرے بہن بھائی سو جاتے تو رات کو یہ انسان مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی، کبھی سو جاتی کبھی جاگ جاتی۔ پھر وہ مجھے پیسے اور میٹھی گولیاں اور بسکٹ دے دیتا اور مجھے کہتا کہ کسی کو بھی رات کی اس بات کا پتہ نہ چلے۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا، تب بھی ویرو کو وہی حرکت کرتے پایا، مگر اب فرق یہ تھا کہ وہ ساتھ میں گندی باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ باتیں کبھی میری سمجھ میں آ جاتی اور کبھی میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا تھا اور میں خسارے میں پڑتی جا رہی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ ویرو چچا نے ابا سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانو تو اس جگہ پر چار دیواری بنا کر چھت ڈال لو۔ کارپینٹر تو اپنا دوست ہے، چھت کھڑکیاں دروازے بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے اور مزدوری میں خود کر لوں گا۔ ابا اس کی بات پر بہت خوش ہوئے۔ ویسے بھی گھر میں ایک کمرے کی بہت ضرورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ ویرو چچا نے ہمارے کمرے کے درمیان ایک دروازہ بنا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے سے جڑا رہے۔ والد نے نئے کمرے میں نئی چارپائی ڈلوا کر یہ کمرہ ویرو چچا کے حوالے کر دیا تاکہ سکون سے وہ علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ ہم بہن بھائی اگرچہ اپنے کمرے میں سوتے تھے اور ویرو چچا اپنے کمرے میں سوتا تھا۔ رات کو جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو ویرو چچا چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا۔ میں اسے کہتی کہ ویرو چچا رات کو ہمارے کمرے میں نہ آیا کرو ورنہ میں اپنے والدین کو بتا دوں گی۔ ویرو چچا مجھے کہتا کہ تیرا باپ کب تیری بات مانے گا، وہ تو میری بات کا یقین کرے گا کیونکہ میں اسے آدھے پیسے دیتا ہوں۔ میں ویرو چچا کی بات سن کر ڈر جاتی کیونکہ اس نے مجھے ناسمجھی کی عمر سے ڈرا دھمکا دیا تھا۔ میں اس سے بہت ڈرتی تھی۔ 8 سال یہ انسان ہمارے ساتھ رہا اور میرے ساتھ ایسے ہی کرتا رہا۔ میرے والدین اس کے لیے فکر مند رہنے لگے کہ کب تک ویرو کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بھی آباد ہو سکے۔ ابا کے کہنے پر اماں نے اس کے لیے شریک حیات کی تلاش شروع کر دی۔ ایک جان پہچان کے گھر میں رشتہ تلاش کر لیا اور وہاں ویرو کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن وہ اپنی بیوی میں مصروف رہا اور پھر وہی پرانی روش دہرائی جانے لگی۔ جب اس کی بیوی میکے جاتی تو وہ ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ میں کسی کو کچھ بھی نہ بتا سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی رہتی۔ والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان کھولنا اپنے آپ کو مروانے والی بات تھی۔ مجھے اپنے باپ سے بہت ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیا کر گزریں گے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنی ماں کو سب بتا دیتی۔ ویرو سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ مجھے دھمکیاں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، اس لیے مجھے اس سے ڈر لگتا تھا۔ میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے ابا سے کہا کہ میرا استاد مجھ سے بہت کام لیتا ہے اور مجھے پیسے کم دیتا ہے، میں الگ سے دکان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی کر کے اپنا گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرضہ لیا اور اپنی جمع پونجی اس کو دے کر دکان کھول دی۔ وہ چند مہینوں میں دکان کا سارا سامان ختم کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا اور میں الجھن کا شکار ہوتی رہی۔
میرا خیال کہیں اور ہوتا اور کام کہیں اور ہوتا۔ عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میری سہیلیاں کہتیں کہ تم کن خیالوں میں گم رہتی ہو۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اپنی اس کھوئی ہوئی عزت کا غم ہے جس کو ایک ظالم تار تار کر گیا تھا۔ میں امتحان میں بھی اسی وجہ سے پاس نہیں ہو سکی۔ وہ انسان تو جا چکا تھا اور میری سنہری عمر بھی میلی بو بن کر نکل چکی تھی، مگر دل کی خواہش ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد جتنے بھی حادثے میری زندگی میں ہوئے، اس انسان کو ہی ان کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا اور مجھے قدرے سکون ملا۔ میں اپنے کزن یاسر کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ مجھے اس بات کا شدید احساس تھا کہ اب میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ ایک عرصے تک میں چپکے اس سے محبت کرتی رہی، اور میری بدنصیبی دیکھیں کہ جب وہ خود میرا بن جانے پر راضی ہوا تو میں نے خود انکار کر دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر ایک قیامت گزر گئی تھی، لیکن اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میرے والدین نے میرا رشتہ یاسر کے ساتھ کیا، ایک دن یاسر مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک بات تمہیں مجھے بتانی ہوگی کہ کیا تمہارا ماضی میں کسی سے کوئی تعلق تو نہیں رہا؟ میں جھوٹ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ یاسر کی یہ بات سنتے ہی میرے سارے خواب پل بھر میں ٹوٹ گئے۔ میں یاسر کو یہ کیسے بتا دیتی کہ میں تو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز، اپنی عزت کو لٹا چکی ہوں، اور اب میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ کہا کہ یاسر میرا خیال چھوڑ دو، مجھے تم اچھے لگتے ہو مگر شادی کے نقطہ نظر سے نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر میلی سہی، مگر مجھ معصوم پر بچپن میں ظلم اور بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا، لیکن اب میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں یاسر کا مزاج سمجھ چکی تھی۔ اپنی مجبوریوں کی داستان اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی آپ بیتی سنا بھی دیتی تو مجھے یقین تھا کہ مجھے معافی نہ ملتی۔ عارضی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے اور اعلیٰ ظرف بن جاتا ہے، مگر اس کے دل میں جو ایک بار کانٹا چبھتا ہے تو پھر اس کو نکالنا مرد کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔